آگے بتایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ یہاں میں نے آپ کو بار بار بتایا قرآن مجید میں ہدایت کے دو معنی آتے ہیں۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ گائیڈنس کو، رہنمائی کو۔ تو اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہر زبان میں رہنمائی کے دو مطلب ہی ہوتے ہیں۔ ایک رہنمائی یعنی گائیڈنس کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی کو سیدھا راستہ بتا دیں، اس کو بھی گائیڈنس کہتے ہیں۔ ایک گائیڈنس یہ ہوتی ہے آپ اس کو اس پہ چلا بھی دیں۔ جیسے آپ سے کوئی ایڈریس پوچھ رہا ہو، یار میں نے صدر جانا ہے، تو ہوتا یہ کہ آپ اس کو راستہ بتا دیں، بھائی یہاں سے جاؤ گے، سیدھے ہاتھ پہ مڑو گے، الٹے ہاتھ پہ مڑو گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک ہوتا ہے چلیے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ تو قرآن میں یہ دونوں معنی میں ہدایت استعمال ہوا، کبھی کسی اور معنی میں، کبھی دوسرے معنی میں۔ تو یہاں مطلب ہے، یہاں جو ہدایت ہے، ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہاں ہدایت سے مراد، یہاں ہدایت کا معنی ہم لیں گے راستے پہ چلانا۔ تو متقین کو یہ سیدھے راستے پہ چلائے گا، دوسروں کو نہیں چلائے گا۔ متقین کسے کہتے ہیں؟ کئی دفعہ بتا چکا ہوں، پرہیزگار لوگوں کو۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگار، بچنے والے، گناہ سے، برائی سے اجتناب کرنے والے، ایوائڈ کرنے والے جسے آج کل کہا جاتا ہے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اس جواب میں ایک دوسرا اعتراض کھڑا ہو جاتا ہے کہ متقی تو کہتے ہی اس کو جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہو، تو جب وہ چل رہا ہے پہلے سے، تو اس کو چلا کے کیا کر لیا بھائی قرآن نے؟ ہدایت ہے اس کے لیے جو سیدھے راستے پہ، ارے کیا ہو گیا؟ ہدایت ہے اس کے لیے جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، یعنی اس کو سیدھے راستے پہ چلائے گا۔ ہدایت کا یہ معنی لے رہے ہیں نا کہ اس کو سیدھے راستے پہ چلائے گا۔ کس کو چلائے گا؟ جو پرہیزگار ہے، تو وہ تو پہلے ہی چل رہا ہے۔ تو ہم نے ایک اشکال کا جواب دیا تو دوسرے اشکال میں پھنس گئے۔ اس کا جواب یہ ہے، یہ چیزیں جب تک آپ، یہ اصول قرآن کی تفسیر کے لیے جب تک آپ نہیں سمجھیں گے نا، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں، عربی زبان میں بسا اوقات جب ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام بول کر اس کام کا ارادہ مراد ہوتا ہے، حقیقت میں وہ کام مراد نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی یہی ہے، ھدی للمتقین، یہاں تقوی سے ارادہ تقوی مراد ہے، متقین سے پرہیزگار نہیں، وہ لوگ جو پرہیزگار بننے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سیدھا راستہ ملے۔ اور سیدھا راستہ ملے کا مطلب کیا؟ ان کو پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تاکہ غلط سے بچیں اور صحیح پر چلیں۔ جو یہ چاہیں گے ان کو اس سے ہدایت ملے گی۔ کیا مطلب؟ سیدھے راستہ نظر نہیں آئے گا، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق ملے گی اس سے۔ تو اس لیے اللہ نے بتا دیا، جن کو ہدایت نہیں ملی نا، جن کم بختوں کو، پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے، وہ پھر وہیں کے وہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں، یا وہ صرف تنقید برائے تنقیدی نیت سے پڑھتے ہیں قرآن کو۔ ورنہ جو آدمی نیوٹرل ہو کے، بالکل حقیقی لبرل بن کے پڑھے گا قرآن، واقعی میں لبرل ہوگا، وہ نام نہاد لبرل نہیں، وہ بالکل لبرل ہو کے قرآن پڑھے گا، تمام فاسد چیزوں کو، اپنے باپ دادا کی رسومات کو اور سب کچھ کو سائڈ پہ لگا کے بالکل نیوٹرل ہو کے قرآن کا مطالعہ کرے گا، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو سیدھا راستہ نظر بھی آئے گا اور چلنے کی توفیق بھی ملے گی۔ توفیق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آسان سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کا جو نیک مقصد ہے، تو اس مقصد کو تک پہنچنے کے لیے آپ کو جو اسباب اور وسائل چاہیے، تو اللہ وہ اسباب اور وسائل ایسے پیدا کر دے جو آپ کو آپ کے نیک مقصد تک پہنچانے میں مدد دیں۔ تو کبھی اللہ کی طرف سے نا ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی اللہ کی طرف سے رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو آزمائش بڑھ جاتی ہے انسان کی، ایسے موقع پر انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے توفیق کا، کہ اللہ تعالیٰ وہ اسباب جو آپ کے نیک مقصد تک پہنچنے کے لیے، کچھ اسباب چاہیے نا، تو اللہ وہ اسباب آپ کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ آسان۔ تو اب کیا مطلب؟ ہم کہیں گے بھائی قدرت کی طرف سے بھی آپ کی موافقت ہو گئی ہے، قدرت کی طرف سے بھی آپ کو توفیق مل رہی ہے۔